کا یہ حالت ہے؟ فرمایا انہا لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ دنیا میں ان کے لیے ہے اور ہمارے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تیار کیے ہیں مقام۔ تو ہم اس دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، ہم یہ ظاہری خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، ہم جو ہے حسن کو دیکھتے ہیں اور باطن کو بھولے ہوئے ہیں۔ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک رزق ہوتا ہے جو ظاہری نظر آتا ہے، خوبصورت بیوی، اس کے علاوہ جو ہے مال و دولت، گاڑی، بنگلہ، گھر بہت بڑا، یہ ظاہری چیزیں ہیں۔ باطنی رزق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت، ضمیر کا پاک ہونا، نیت اور ارادہ مخلص ہونا، ارادے کے اندر دیانتدار، ایماندار ہونا۔ بیوی نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تنکح المرأۃ لاربع، 4 وجہ سے عورت سے شادی ہوتی ہے، مال کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے۔ فاظفر بذات دین، دیندار کو اختیار کرنا، اخلاق والی کو اختیار کرنا، جس کا دینی اخلاق اور دینی معاملہ طرز عمل بہترین ہو۔ یہ نہیں کہا کہ جمال یہ یہیں رہنے والا ہے، ہم بس جمال کو دیکھتے ہیں۔ ایک چہرہ بڑا خوبصورت ہے اور اندر سے چاہے پتہ نہیں وہ کتنا برا اور کتنا برا حال ہو اس کی روح کا۔ تو یہ رزق ہے، اصلی رزق اللہ کی محبت، اس سے تعلق، اس کے سامنے جھکنا، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے قضاء کے فیصلے، اس پہ راضی رہنا، یہ سب سے بڑا رزق ہے۔ اس لیے ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر بھی ایک جنت ہے اور میری جنت میرے سینے میں ہے۔ مجھے ایک قید میں ڈال جائیں گے تو یہ میرے لیے خلوت ہے، مجھے کسی دوسرے ملک میں بھیجیں گے، شہر میں سیاحت ہے میرے لیے، میری جنت تو میرے سینے کے اندر ہے۔ اور ایک سلف میں سے ایک عالم یہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان کی، یہ سکون قلبی اور راحت قلبی، اس کا یہ جنت ہے دنیا کے اندر، جو اس جنت میں نہیں داخل ہوگا وہ آخری جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ تو یہ دنیا کی جنت، یہ مال و دولت میں سعادت نہیں ہے، یہ خوش بختی مال میں نہیں ہے، نہ جاہ کے اندر ہے کہ بہت بڑا مقام ہمیں مل جائے، بہت بڑا سٹیٹس مل جائے، آپ وزیر اعظم بن جائیں، کسی ملک کے صدر بھی بن جائیں تو کیا آپ خوش ہو جائیں گے؟ سعادت مل جائے گی آپ کو؟ ہرگز نہیں۔ نہ مال سے ملتی ہے، نہ جاہ سے ملتی ہے، نہ اولاد سے ملتی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جس نے نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہے یا عورت، وہو مؤمن، اور اللہ پر ایمان لانے والا، ایمان شرط ہے عمل صالح کے لیے، فلنحینہ حیاتا طیبہ، بس ہم ضرور اور ضرور سے پاکیزہ زندگی دیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی سعادت سے معمور، خوشیوں سے بھرپور، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا، اللہ پر بھروسہ کرنے والا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ نحل ہے۔ اور آخرت میں ہم اجر اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ ہم دنیا میں ایک نیکی کرتے ہیں، اللہ 10 گنا آخرت میں دیں گے، 10 گنا بھی نہیں، اِلَىٰ 700 ضعف، 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے۔ یہ دنیا جس کے لیے ظاہری یہ نعمتوں کے لیے ہم مارے پھرتے ہیں، اس کی حقیقت بخاری کی یہ حدیث ہمارے سامنے کھول دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا سب سے کمزور انسان دنیا کا، مالی طور پہ بیماریوں میں گھرا ہوا۔ آپ اپنے محلے میں، اپنے بستی میں دیکھیں، جس کے پاس نہ گھر ہو، کرائے پہ گھر ہو، کرایہ پورا نہ ہوتا ہو، بیماریوں میں لپٹا ہو، کھانا اس کا پورا نہ ہوتا ہو، ایسا بندہ جو دنیا کا کمزور ترین ہے، تکلیفوں اور آزمائشوں سے دو چار، لیکن مومن ہے اور جنتی ہے، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اسے جنت کا ایک راؤنڈ لگاؤ، فَيُسْبَغُ فِي الْجَنَّةِ صِبْغًا، جنت کا ایک راؤنڈ، ایک چکر لگایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ جل شانہ پوچھیں گے میرے بندے، هل مر بک بؤس قط، هل مر بک بؤس، کیا کبھی پریشانی دیکھی؟ جس کی ساری زندگی پریشانیوں میں گزری تھی، جنت کا ایک نظارہ دیکھ کے وہ کہے گا اے میرے رب، ما مر بی بؤس قط، میں نے کبھی پریشانی دیکھی ہی نہیں۔ وہ ساری دنیا کی پریشانیاں، آزمائشیں، مصیبتیں، بیماریاں، تنگیاں، سب کچھ بھول جائے گا، اور ایک دوسرا بندہ پیش کیا جائے گا، بے انعام اہل الدنیا، دنیا کا سب سے زیادہ نعمتوں میں پلا ہوا۔ آپ اندازہ کریں جو دنیا کا امیر ترین شخص ہوگا، نوکر چاکر، بنگلے، گاڑیاں، ہر چیز جو چاہتا ہے اسے ملتا ہے، بے انعام اہل دنیا، ایک ملک کی بات نہیں،
پوری دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں میں پلا ہوا، لیکن کافر ہے، اللہ پر ایمان لانے والا نہیں، جہنمی ہے یہ بندہ۔ دنیا کی تو ساری نعمتیں مل گئیں لیکن آخرت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے اس کو جہنم کا ایک راؤنڈ لگواؤ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صِبْغًا، ایک صرف غوطہ جہنم کا، ایک راؤنڈ جہنم کا وہ لگا کے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے اے میرے بندے هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ، کیا کبھی کوئی نعمت دیکھی؟ نعمتوں میں دنیا میں ٹھاٹ کی زندگی گزاری، وہ سارا نشہ، چدراہٹ کا، اکڑ، غرور، پیسہ، جاہ و جلال، حشمت، دولت، اور جو پیلس اس کے، گاڑیاں، سب کچھ، وہ نشہ جو ہے ایک صرف جہنم کا راؤنڈ لگانے سے بھول جائے گا۔ کہے گا اے میرے رب ما مر بی نعیم قط، میں نے کبھی کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں۔ جہنم کو دیکھنے کے بعد ساری وہ نشہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہے وہ اس حقیقت اس دنیا کی جس کے لیے 24 گھنٹے ہم مارے مارے پھرتے ہیں۔ مسجد میں اگر کہیں درس ہو تو سب سے آخر میں ہوتے ہیں، نماز ہو تو سب سے آخر میں ہوتے ہیں، اور جہاں کہیں کوئی دنیا کا فائدہ ہو تو سب سے پہلے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی خاطر جو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور بندے کو پتہ ہی نہیں کب موت آ جائے۔ کسی کو پتہ ہے کہ کل تک وہ زندہ رہے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملے کہا کرتے تھے، کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، ہر بندہ صبح اپنے گھر والوں میں کرتا ہے اور موت اس کے جوتے کے تسمے کے بھی قریب ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آج زندہ ہے، سب کہتے ہیں جناب حاجی صاحب تو بڑے ٹھیک تھے، دوسرے دن اعلان ہو رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، فلاں صاحب جناب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جنازہ اتنے بجے ہوگا۔ سب اس کے دوست کہتے ہیں یار اچھا چنگا بھلا تھا، ٹھیک تھا، ہمارے ساتھ تھا، باتیں کی اور بالکل ٹھیک تھا۔ تو زندگی کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں، سانس کا تو پتہ ہی نہیں کہ دوسرا سانس آئے گا، تو پھر اس دنیا پہ غرور کس بات کا، پھر تکبر کس بات کا، پھر حسد کس لیے، پھر شیطان کی تابع داری کس لیے، پھر رحمان سے ناراضگی کیسے؟ کیا دنیا کا مالک شیطان ہے جس کی ہم تابع داری کرتے ہیں؟ کیا وہ اللہ نہیں ہے جس نے جنت بھی بنائی، جہنم بھی، اور یہ دنیا کے خزانے بھی اس کے پاس ہیں؟ اسے ناراض کر کے کیا دنیا کما لیں گے ہم؟ جو ہمارے نصیب میں رزق ملا اس سے زیادہ کبھی بھی نہیں کوئی لے سکتا، زور لگا لے جتنا مرضی۔ سعودیہ کے اندر ایک آدمی جو ہے وہ کنویں کے اندر گر گیا، اور قریب کوئی آدمی تھا، اس نے سنا، اس گاؤں والوں کو اکٹھا کیا، اسے نکال لیا اور دودھ کا ایک پیالہ اسے پلایا، اور وہ اس کے حواس ذرا درست ہوئے تو بتانے لگا کہ میں ایسے آیا اور کنویں کے قریب اور میں ایسے گر گیا۔ وہ بتا رہا تھا، اسی دوران دوبارہ پاؤں پھسلا اور گر گیا، دوبارہ کنویں میں گیا، دوبارہ نکالا اسے تو وہ مر چکا تھا۔ اسی کنویں میں پہلے بچ گیا، دوبارہ مر گیا، کیونکہ اس کے نصیب کے اندر وہ دودھ کا پیالہ بھی باقی تھا۔ حدیث کے لفظ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها او تستوفی رزقها، دونوں لفظ ہیں۔ بندہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنا رزق پورا نہیں کرے۔ تو جب موت وقت پہ مقرر ہے تو رزق بھی جو ہے وہ مل کے رہے گا۔ ہمیں چاہیے، آپ نے فرمایا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، تو رزق کو طلب کرنے میں جمال دکھاؤ، حسن دکھاؤ، اخلاق دکھاؤ، دیانت دکھاؤ، امانت دکھاؤ، جھوٹ نہ ہو، دغا نہ ہو، فراڈ نہ ہو، تو رزق وہ مل کے رہے گا جو آپ کے نصیب میں۔ لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے نصیب میں کیا ہے۔ جنت جہنم بھی لکھ دی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ، رزق بھی لکھ دیا، لیکن ہمیں چھوڑ دیا ہے میدان کے اندر کہ ہم محنت کریں اور نیت خالص کر کے سچے عزم کے ساتھ جو ہے اور مخلص ہو کر دنیا کے لیے بھی محنت کریں۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور آخرت جہاں ہمیشہ رہنا ہے اسے بھی نہ بھولیں۔ تو دین ہی کامیابی ہے، اللہ پر توکل اور حسن ظن رکھنا یہ نجات ہے۔ تو دین کی طرف لوٹیں، اس پہ توکل اللہ پہ کریں۔ موت آ بھی جائے کرونا کے ساتھ تو کرونا کے بغیر بھی موت آنی ہے، موت تو آ کے رہے گی، کرونا ہو یا نہ ہو۔ اپنے معاملات کو سدھار لیں، اپنے معاملات کو درست کر لیں، اور اسی میں نجات ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں، انہیں وقت دیں، انہیں سکھائیں دین کے بارے میں، قرآن بتائیں۔ گھر میں ہر ایک میں اسمارٹ فون ہے، اور اسمارٹ فون پہ بچے بھی بیٹھے ہیں، میاں بیوی بھی بیٹھے ہیں، بچوں کی تربیت جو ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کل بچے جو ہیں پھر یہ حال ہوگا جیسے وہ ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو تھی
35 سال ایک بندہ جو ہے سعودیہ میں جناب وہ ریپیئرنگ کا کام ٹی وی ریپیئرنگ کرتا رہا، 35 سال بعد گھر میں آیا، فالج کا حملہ ہوا، بیکار ہو گیا، تو گھر والوں نے انہیں اولڈ ہاؤس میں پہنچا دیا۔ یتیموں کا جو جگہ جہاں بوڑھے لوگ یا بے آسرا لوگ ہوتے ہیں گھر والوں نے نکال دیا، بیٹی بیٹے سب کچھ چھوڑ گئے۔ یہ ہے دنیا۔ جب ہم بچوں کی تربیت اسلامی نہیں کریں گے تو دنیا تو پھر اسی طرح کرتی ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت اسلامی کریں، خود اپنے آپ کو نیک کر لیں، بچے بھی نیک ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور دنیا آخرت ہماری آسان پر فرمائے، اور اللہ پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق دے۔ ہم اپنی ذات پہ